رمضان المبارک کی 5ویں شب میں ہم 5ویں پارے کی تلاوت نماز تراویح میں سن رہے ہیں۔ اس پارے کے تقریباً 17.5 رکوع ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 سے لے کر آیت نمبر 47 تک اس پارے کا حصہ ہے۔ پہلے رکوع میں شادی کی ترغیب دی گئی ہے اور حق مار کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ نیز لوٹی سے نکاح کے مسائل کا ذکر ہے، اور یہ ہمارے فجر کے درس میں الحمدللہ بڑی تفصیل سے ہم ان مسائل کو سن چکے ہیں۔ دوسرے رکوع میں شخصیت سازی کے طریقے بیان کیے گئے، جن میں مال کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کرنے سے روکا گیا ہے، اسی طرح حسد سے روکا گیا اور حقدار تک اس کا حق پہنچانے کا کہا گیا ہے۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے روکا گیا، آخرت پر ایمان مضبوط کرنے کو کہا گیا، بخل کی مذمت کرتے ہوئے رشتہ داروں سے حسن سلوک کا کہا گیا۔ نیز اس رکوع میں نافرمان بیوی کی اصلاح کی تدابیر بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی خاتون سرکشی کا راستہ اختیار کرتی ہے تو ڈائریکٹ اس کو طلاق نہیں دینی چاہیے، بلکہ اس سے پہلے کچھ مراحل ہیں وہ بندے کو آزمانے چاہیے تو اللہ تعالیٰ اصلاح کا راستہ پیدا فرما دے گا۔ چوتھے رکوع میں غسل، وضو اور تیمم کے مسائل بیان کیے گئے، یہودی علماء کا شریعت کو بدلنے کا طریقہ کار بیان کیا گیا، آگاہ کیا گیا کہ ویسے شریعت کے الفاظ وہی استعمال کرتے ہیں لیکن معنی مفہوم اپنی مرضی کا لیتے ہیں، تو اس میں وہ کیا طریقے اختیار کرتے ہیں، اور اسی طرح شرک کو ناقابل معافی جرم قرار دیا گیا۔ پانچویں رکوع میں جادو ٹونے اور اس طرح کے دیگر علوم کو اچھا سمجھنے والوں پر لعنت کی گئی ہے، یعنی جو متاثر ہوتے ہیں جادو سے ٹونے سے، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح حسد سے روکا گیا، امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچانے کا حکم دیا گیا، اور صاحب منصب لوگوں کی اطاعت کا کہا گیا ہے کہ جو اولو الامر ہیں، جن کو اللہ نے کوئی عہدہ کوئی منصب عطا کیا ہے، ان کی اطاعت کی ہے۔ چھٹے رکوع میں منافقین کے طرز عمل اور پھر مسلمانوں نے ان سے کیسے پیش آنا ہے اس کی پالیسی بتا دی ہے۔ رکوع کے آخر میں انعام یافتہ لوگوں کا تعارف کروایا گیا کہ اللہ کی طرف سے انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں۔ ساتویں رکوع میں قتال کی ترغیب دی گئی اور قتال فرض ہونے کی ایک وجہ ذکر کی گئی، اور وہ ہے مظلوم کی مدد کرنا، یعنی قتال کے فرض ہونے کی کئی وجوہات ہیں، تقریباً 7 وجوہات علماء نے ذکر کی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ ہے اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کی مدد کے لیے بھی قتال فرض ہو جاتا ہے۔ 8ویں رکوع میں اطاعت رسول کو اللہ کی اطاعت قرار دیا گیا، منافقین کی بدعقیدگی ذکر کی گئی۔ رکوع کے آخر میں بہترین معاشرے کی بنیاد کے لیے 3 خوبیاں بیان کی گئی۔ نمبر 1، با اعتماد سوشل میڈیا، کہ آپ کا جو سوشل میڈیا ہو وہ با اعتماد ہونا چاہیے، جھوٹی خبریں نہ پھیلائیں۔ دوسرے نمبر پر اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی سفارش کرنا، اور تیسرے نمبر پر اچھائی کا بدلہ بہتر اچھائی سے دینا۔ یہ 3 ایسی بنیادی چیزیں ہیں جو کسی بھی معاشرے کو فلاحی معاشرہ بنا سکتی ہیں۔ 9ویں رکوع میں منافقین سے قتال کی رخصت اور اس کی کچھ پابندیاں ذکر کی۔ 10ویں رکوع میں قتال کی فضیلت اور قتل خطا کے احکام بیان کیے کہ جب قتال فرض ہوا تو ظاہر بات ہے کہ ان علاقوں میں بعض ایسے لوگ تھے جو مسلمان تھے، تو اگر مسلمانوں کے ہاتھوں مارا جائے جس کو قتل خطا کہتے ہیں، تو اس کے احکام اللہ نے 10ویں رکوع میں بیان فرمائے۔ 11ویں رکوع میں ہجرت کے فضائل بیان ہوئے۔ 12ویں رکوع میں نماز کو وقت پر پڑھنے کی اہمیت، نیز سفر کی نماز اور خوف کی نماز کا ذکر کیا گیا۔ 13ویں رکوع میں منافقین کی سپورٹ کرنے سے منع کیا گیا، نیز خود گناہ کر کے اس کا الزام کسی دوسرے کے ساتھ کرنے کو سنگین جرم قرار دیا گیا۔ 14ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے علم کو اپنا بہت بڑا فضل قرار دیا، دل آزار سرگوشی سے منع کیا گیا، مطلب کسی کے کان میں بات کرنا دوسرا دیکھتا ہو اور برا محسوس کرے، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اسی طرح جو لوگ صحابہ کرام کے طریقے میں نہیں چلتے ان کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی۔
15वें रकू में जन्नत की तमन्ना के साथ दीन इस्लाम पर अमल करने पर जोर दिया गया। नीज शैतान के वो जाल जिक्र किए गए जिनसे वो इंसान को फंसाता है। 16वें रकू में खानादारी के उमूर में अदल का हुक्म दिया गया। एक से ज़ायद बीवियों में अदल के हवाले से कुछ रुख्सत बयान की गई है। नीज अगर खामद सरकश हो तो उसका हल बताया गया। यानी पिछले रुकू में एक में बताया गया था कि अगर बीवी सरकश और नाफरमान हो तो उसकी इस्लाह कैसे करनी है, और इस रुकू में बताया गया अगर ये सरकशी खामद की तरफ से हो तो फिर बीवी उसकी इस्लाह कैसे कर सकती है। 17वें रुकू में मजबूत ईमान के साथ साथ अदल कायम करने का मुतालबा किया गया। नीज ऐसी मजलिस जिसमें अल्लाह ताला की आयात का मजाक उड़ाया जा रहा हो उसे छोड़ देने का हुक्म दिया गया। आखिरी आयत में नमाज में सुस्ती को मुनाफिकीन की एक निशानी करार दिया गया और मुनाफिकीन को जहन्नम के सबसे निचले गड़े की वही सुनाई गई। पारे के इख्तिताम में अल्लाह ताला ने अपना तारुफ करवाते हुए फरमाया कि वो अल्लाह बड़ा कदरदान है। अगर तुम ईमान और शुक्र का रास्ता इख्तियार करो तो उसे क्या पड़ी है कि वो तुम्हें अजाब में मुब्तला करे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद के साथ सच्ची लगन सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और इसका फ़हम और उसके मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए।